اگر فجر کی نماز روزانہ قضا پڑی جائے تو کیا حکم ہے؟ تو اس سے پہلے ہم نے آن لائن بزنس سٹارٹ کیا کہ جس میں ایرانی چادر ہے، عبایا، عطر ہے، خاک شفا کی تسبیح ہے، سجدہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بینر ہیں، علم ہے، اور پتھر ہیں، بکس وغیرہ بھی ہیں۔ اگر آپ ہم سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر نمبر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ نماز کی اس قدر اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا کہ نماز پڑھو، نماز کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ فرما رہا ہے صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے بے حیائی برے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ اور جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کون سا عمل تمہیں جہنم لے آئے، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول کو جو سب سے عظیم تحفہ معراج پر دیا گیا وہ نماز ہی تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو وصیت کی ہے آخری وقت، وہ نماز کی تھی۔ فرمایا کہ جو بندہ نماز کو حقیر جانے گا وہ میری شفاعت کا حقدار نہیں ہے۔ لہٰذا نماز کو حقیر جاننا، ان سے اہمیت نہ دینا، یہ دلیل ہے کہ اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ جو بندہ کسی کام کو اہمیت نہیں دیتا یقیناً وہ کام نہیں ہوتا۔ لہٰذا اور اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز کو اہمیت نہیں دیتا، جان بوجھ کر کفر کر رہا ہے۔ کافر اور مسلمان کے درمیان نماز ہی تو فرق کرتی ہے۔ لہٰذا نماز کو صبح سویرے اگر کوئی روزانہ قضا کرے، ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہے، نیند کی کیفیت اس پر طاری ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکا، وہ الگ بات ہے۔ ایک بندے نے روٹین بنائی ہوئی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی گناہوں کی وجہ سے پروردگار اس نماز جیسی عظیم عبادت سے معروم کر دیتا ہے۔ اور صبح سویرے اگر انسان نماز نہیں پڑھتا تو سمجھے کہ شیطان اس پر حاوی ہے، شکست دے دی ہے شیطان۔ لہذا انسان کو یہ توبہ کرے، معرفت کے ساتھ صبح سویرے اٹھے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اور اگر کسی دن نماز قضا ہو جاتی ہے تو فوراً اس کو پڑھ لے۔ یہ روٹین نہ بنائے کہ روزانہ جو ہے وہ ظہر کے ساتھ ہی فجر کی قضا پڑے گا، لہٰذا ایسا کام نہ کرے، وگرنہ مسلمان ہونا اور مومن ہونا اور پھر نماز کو نہ پڑھنا یقیناً اس کا جوڑ نہیں ہے۔